دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ ایمان کو بڑھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، اعمال سکھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، سنتوں میں چلا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، رحمت میں چھپا دیتی ہے تبلیغ کی محنت۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. میرے دوستوں بزرگوں، آپ سے چند درخواستیں کرنی ہیں. ایک درخواست تو یہ ہے کہ جو مجمع کھڑا ہے یا مجمع سے دور اپنے بستروں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو کھڑے ہیں اپنی جگہ بیٹھ جائے. جو بستروں پہ ہے آگے جگہ خالی ہے اسے پر کر لے. اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے پنڈال سے باہر مجمع اگر گیا ہے تو وہ بھی ماحول میں آئے. یہ ایام اور یہ گھڑیاں نہیں ملیں گی. ایسا مبارک ماحول اور ایمان کے تذکرے، مغیبات کے تذکرے، اللہ اس کے رسول کے واقعات میرے دوستوں جن مجلسوں میں سنائے جاتے ہوں، یہ مجلسیں ایمان کی مجلسیں ہیں. ان تذکروں سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لیے ہماری درخواست ہے جو حضرات پنڈال سے باہر ہیں وہ پنڈال کے اندر تشریف لائیں. دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ عمل کی نیت سے سنیں. نیت کا اثر عمل پہ پڑتا ہے. بندے کی جیسی نیت ہوتی ہے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. نیت اگر عالمی ہے تو سارے عالم میں جانا آسان ہے. نیت کا اثر آدمی کے عمل اور اس کی دعا پہ بھی پڑتا ہے. اس لیے عمل کی نیت سے سننا. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں اس اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا، اس کی نیت سے سننا. کریں گے انشاءاللہ.
اور ایک یہ آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ آخر تک بیٹھیں گے سب. کوئی اگر درمیان میں اٹھے گا، شیطان آتا ہے اور مجلس سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کو وہیں بٹھاؤ. کوشش کر کے بیچارہ اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہے. اگر یہاں آ کر بھی یہاں کے ماحول میں نہیں رہے گا تو کہاں یہ ماحول ملے گا؟ اس لیے اسے بٹھا دو. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کہنے سننے والے دونوں محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے میرے دوستوں مدد فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل کر دیا ہے. یہ دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے. ہماری زندگی میں ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بستی والے، ہمارے صوبہ اور عالم میں بسنے والا ہر فرد امت کی زندگی میں دین آئے. اس لیے کہ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر ہیں. دین لانے کی محنت ہے. یہ محنت جو ہے بے اعتبار زبان کی نہیں ہے. یہ محنت بے اعتبار رنگ اور روپ کے نہیں ہے. یہ محنت میرے دوستوں بزرگوں بے اعتبار قبیلوں کے نہیں ہے. یہ بے اعتبار بستی اور قریے کے نہیں ہے. یہ محنت بے اعتبار امتی ہونے کے ہے. اس لیے کہ ہم سب عالمی نبی کے امتی ہیں. ہماری محنت، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری چلت فرت بے اعتبار امت کی ہوگی. یہ تو میرے دوستوں باطل نے محنت کر کے امت کو قبیلوں میں اور قوموں میں 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. امت تقسیم ہو چکی. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محنت بے اعتبار امت کے شروع فرمائی. حضرت نے فرمایا میں نے اس کام کا کوئی نام نہیں رکھا. میں اس کام کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. جماعت تبلیغ یا آپ دنیا میں کہیں نہیں سنیں گے کہ یہ الیاسی جماعت ہے یا یوسفی جماعت ہے. یہ جماعت کس کی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. بے اعتبار امت کے اس کام کی شروعات ہوئی ہے. ورنہ میرے دوستوں امت تو ایسے تقسیم ہو چکی تھی کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی. کالے گوروں، بے اعتبار رنگوں کے، بے اعتبار زبانوں کے، بے اعتبار قوموں کے اور بے اعتبار علاقوں کے. اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس سے آگے بڑھ کر بے اعتبار مسلکوں کے یہ امت تقسیم ہو گئی تھی. کسی کو کسی کی فکر نہیں تھی. کالے گوروں میں جھگڑے تھے میرے بھائیوں، بستی والوں میں جھگڑے تھے. اسی طرح سے جو ہے زبانوں کے جھگڑے تھے، قبیلوں قوموں کے جھگڑے تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پوری امت کی ہونے کے اعتبار سے رکھی تھی کہ اگر پوری امت ایک جسم کے مانند ہے، اگر ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے یا چوٹ لگتی ہے یا زخم آتا ہے تو سارے اعضاء متاثر ہوتے ہیں. آدمی زبان سے بھی بولتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. میرے دوستو اس کا درد پورے جسم کے ہر عضو میں ہوتا ہے اور اس کی تکلیف ہر عضو محسوس کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر چوٹ پیر میں لگی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میرے دوستو زبان بول رہی ہے، دل و دماغ حرکت میں ہے، اس کے ہاتھ پیر حرکت میں آتے ہیں. اس لیے کہ چوٹ کا اثر جسم کے ہر عضو کو ہے. یہ تو اللہ کے رسول نے امت ایسے بنائی تھی کہ اگر مشرق میں رہنے والا، اگر میرے دوستوں اسے تکلیف ہو تو مغرب میں رہنے والے کو اس کی تکلیف کا احساس ہو کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے اور میں اپنے گھر میں سکون میں بیٹھا ہوں، میں راحت و آرام میں ہوں، میں آسانیوں کے نقشے میں ہوں. اللہ کے رسول نے امت کو ایک بنایا تھا. یہ امت بڑی محنت سے بنی تھی. میرے بھائیوں، دوستو، جب سے محنت اس سطح سے اور اس شکل سے ختم ہوئی، آہستہ آہستہ امت تقسیم ہو گئی.
آپ کئی صدیوں کی تاریخ اٹھائیے، یہ محنتیں ہر صدی میں ہوئی ہیں، باعتبار رنگوں کے، باعتبار زبانوں کے، باعتبار قوموں کے اور باعتبار علاقوں کے، محنتیں ہر صدی میں ہوئی ہیں۔ محنت کا انکار نہیں کیا جا سکتا میرے دوستو، محنت کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی صدی میں محنت ہوئی ہے، لیکن باعتبار امت کے، مدینہ مرکز بیجاپور۔ باعتبار امت کے محنت ہوئی ہے، تو اس صدی کا بڑا، یہ اس صدی کا جو ہے میرے دوستو، اس صدی کا ہے، یہ اس صدی میں ہوئی ہے باعتبار امت کے، کہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا، کہ آہستہ آہستہ زبان والے جڑتے گئے اور میرے دوستو رنگ روپ والے جڑتے گئے، اور آہستہ آہستہ سارے قبیلے اور سارے علاقے اور بستیاں ایک فکر پر جمع ہو گئی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی بڑی مدد ہے کہ امت کو جمع کرنا، جس وقت میں گھر کو جمع کرنا مشکل ہے، گھر میں 2 بچے ہیں اور ان کی بیوی میرے دوستو ان کے بچے ہیں، ان کو جمع کرنا ایک دسترخوان پر اور ایک فکر پر جمع کرنا آسان نہیں ہو رہا، مشکل ہو گیا ہے۔ بچے کی شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے ہی الگ ہونے کی بچہ بھی سوچتا ہے اور آنے والی بھی تدبیریں کرتی ہے، 2 بچوں کو جمع نہیں کر پا رہے، چھوٹے سے پریوار کو جمع نہیں کر پا رہے، ایک محلے کو جمع نہیں کر پا رہے، ایک قبیلے کو جمع نہیں کر پا رہے میرے دوستو، ایک رنگ والوں کو جمع نہیں کر پا رہے، ایک مسلک والوں کو جمع نہیں کر پا رہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک مسجد والوں کو جمع نہیں کر پا رہے۔ اللہ کا فضل ہے میرے بھائیوں، اس کام کی برکت سے پوری امت جمع ہو گئی، اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امت کو جمع کر دیا، ایسے جمع ہوئی کہ دنیا میں جتنے مسلک کے لوگ ہیں اور جتنے جہر رنگ کے لوگ ہیں اور جتنے قبائل ہیں اور جتنی زبانیں ہیں، ہر زبان کے لوگ، ہر قبیلے کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر علاقہ و بستی کے لوگ اللہ کا فضل ہے اس کام پہ جڑے ہوئے ہیں۔ جو گشت کی ترتیب، جو 5 اعمال کی ترتیب، یا گھر کے 5 اعمال کی ترتیب، یا خروج کی ترتیب، یا اندرون اور بیرون کے خروج کی ترتیب جو ہندوستان کے ایک مسجد میں ہے، وہی ایک صوبے میں اور پورے ملک میں اور عالم میں بسنے والے میرے دوستو ہر فرد امت کے لیے اور ہر مسجد میں وہی ترتیب ہے۔ جب کوئی فتنوں کا دور ہو، اختلاف کا دور ہو، ایسے وقت میں اس محنت کا میرے دوستو کرنا یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے کہ امت تقسیم ہو گئی تھی۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ دین آتا ہے دین کی محنت سے، اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ دین پر ہیں، یہ دین کی محنت پر ہیں، دین کی محنت پہ ہے۔ ایسا ایسا دین اگر محنت چھوٹے گی تو دین زندگی سے نکلے گا، اور دین ایسے نہیں نکلے گا، ایسا ایسا میرے دوستو ایسے نکلتا چلا جائے گا کہ آدمی کو احساس و شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی سے دین نکل گیا۔ دین میں سب سے پہلی محنت ایمان کی ہے، کہ سب سے پہلے ایمان ہے۔ صحابہ فرماتے ہم نے پہلے ایمان سیکھا، پھر قرآن سیکھا، اس کی برکت سے ہمارے ایمان بڑھتا گیا۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کی محنت ہوگی، ایمان بڑھے گا، ایمان کی محنت چھوٹے گی، ایمان گھٹتا چلا جائے گا، اور یہاں تک گھٹے گا میرے بھائیوں دوستو، اس کا ایمان اس کو حرام سے نہیں روک سکتا، اس کا ایمان چوری اور ڈکیتی سے اور غلط دیکھنے اور غلط بولنے سے اور غلط سوچنے سے اور اس کے اعضاء کا غلط استعمال ہونے سے نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا، کہ ایمان گھٹتا ہے، گھٹتے گھٹتے یہاں تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کا مقابلہ ایمان صحابہ سے۔ ایمان صحابہ ایمان مطلوب ہے، ایمان صحابہ ایمان مقصود ہے، ایمان صحابہ کا مطالبہ امت کے ہر فرد سے ہے۔ ایمان لاؤ ایسا جیسے صحابہ، آمینو کما آمن الناس، ایسا ایمان مطلوب ہے۔ ایمان لاؤ ایسا جیسے صحابہ ایمان لائے، یہ ایمان صحابہ ایمان مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں دوستو ایمان موجود ہے، لیکن ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ ہم کو حلال پر نہیں کھڑا کر رہا، اور اللہ کے اوامر اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر نہیں کھڑا کر رہا، اور ہم کو برے کام سے نہیں روک رہا۔ معلوم ہوا وہ ایمان نہیں ہے جو ایمان مطلوب ہے۔
صحابہ کا ایمان تو ان کو ہر برے کام سے روک دیتا تھا، اس لیے فرمایا کہ اس کا ایمان میرے دوستوں وہ ایمان مطلوب ہے جو ایمان اس کو حرام سے روک دے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ قال ان تحززه عن محارم اللہ. جس نے اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کلمے کے اخلاص یہ ہے کہ اس کا کلمہ اس کو حرام سے روک دے، اس کا کلمہ حرام سے روک دے. میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے جانو اور پرکھو. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے یا کلمے کے الفاظ ہم نے ادا کر لیے ہیں تو ہم مطمئن ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے. اپنے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے پہچانو اور اس پہ پرکھو کہ ایسے ایمان بنا کہ نہیں، میرا ایمان مجھ کو حرام سے روک رہا ہے کہ نہیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، دھوکے سے، میرے دوستوں غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے اور کسی کے ساتھ کسی پر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے میرا ایمان مجھ کو روکتا ہے کہ نہیں. آپ کوئی برا کام، اگر کوئی برا کام ہو جائے تو اپنے ایمان کو تلاش کرو، دیکھو کہ میرا ایمان اگر بنتا تو یہ غلط کام نہیں ہوتا. ایمان نہیں میرے دوستوں غلط کام سے روک دیتا. اللہ کے اوامر چھوٹ رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں. آپ دیکھو کہ ایمان بنا کہ نہیں بنا. ایمان بنے گا تو ایمان ہم کو اطاعت پہ لائے گا، ایمان بنے گا تو اطاعت پہ لائے گا، ایمان بنے گا تو اللہ کے اوامر پہ کھڑا کرے گا، ایمان بنے گا تو اللہ کے رسول کے ایک ایک سنت پر کھڑا کرے گا. اس لیے فرمایا ایمان بڑھتا ہوا ایمان مطلوب ہے. ایمان بڑھتا رہے، ایمان ایسا بڑھے کہ ایمان ہمارا ایمان اللہ کے ایک ایک امر پہ کھڑا کر دے. دور صحابہ میں جو اللہ کا امر میرے دوستو نازل ہوتا تھا، صحابہ اس کو عمل میں لے آتے تھے. شراب کا حکم اترا، پہلے شراب حلال تھی، صحابہ میرے دوستو حلال چیزوں میں یہ تلاش کرتے تھے کہ اس سے ہماری معاشرت پر اور ہمارے میرے دوستو اعمال پر اور ہماری عبادتوں پر کیا فرق پڑ رہا ہے. چنانچہ شراب حلال تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ شراب کو حرام کر دیں، شراب کو حرام کر دیں. اس لیے کہ اس سے ہماری عبادتیں خراب ہو رہی ہیں، عبادتوں پہ فرق آ رہا ہے. ایک صحابی نے نماز پڑھی اور نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھی. میرے دوستو ان سے پڑھتے پڑھتے غلطی ہو گئی. وہ شراب کی نشے میں تھے، نشے کی وجہ سے زبان آگے پیچھے ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ معلوم ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے درخواست کر دیجئے کہ شراب کو حرام کر دیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اسے کہتے ہیں ایمان. یہ ایمان مطلوب ہے، یہ ایمان مقصود ہے، یہ ایمان اللہ کے نزدیک محبوب ہے. یہ ایمان ہر عمل کے قبول کرانے کے لیے ایسا ایمان ضروری ہے. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے شراب کی حرمت کا حکم آ گیا، شراب کی حرمت کا حکم آ گیا. جیسے حکم آیا اللہ اکبر، صحابہ کے زمانے میں قیمتی چیز شراب سمجھی جاتی تھی، ان کے خزانوں میں جمع رہتی تھی. اور میرے بھائیوں دوستوں ان کے گوداموں میں اور شراب اسے جو ہے میرے دوستوں گوداموں میں جمع رکھتے تھے. جو سب سے پرانی شراب، سب سے قیمتی شراب ہوتی تھی، جس کے بعد شراب زادے وہ مالدار سمجھا جاتا تھا. اللہ کا حکم آ گیا، جبکہ شراب صحابہ کے گوداموں میں بھری ہوئی تھی. بعض صحابہ میرے دوستوں بزرگوں، بعض صحابہ کے گلاس میں شراب لگی ہوئی تھی اور پینے کی تیاری میں تھے، اور بعض نے اس شراب کے گلاس کو منہ میں بھی ڈال دیا. اللہ کا حکم اس حال میں آ گیا، بعض کے منہ میں شراب، بعض کے گلاس میں شراب،
بعض کے میرے دوستوں پینے کی تیاری میں، بعض کے گوداموں میں اور دکانوں میں، بعض خرید فروخت میں، یہ سارا ماحول شراب کا بنا ہوا تھا. لیکن اللہ کا حکم آ گیا حرمت کا. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو تعویل کرتا. ہم میرے دوستوں تعویل کرتے ہیں، حالانکہ تعویل کرنا دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں. اگر حکم آئے گا جس حال میں بھی حکم آئے گا اور اللہ کا امر ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، ہمیں ایسے جو ہے میرے دوستوں اس کو مقدم کرنا. حکم آیا حرمت کا. اللہ اکبر. جن کے ہاں شراب کی میرے دوستوں شراب بھری ہوئی تھی، انہوں نے اس کے مٹکے پھوڑ دیے. جن کے ہاتھوں میں جن کے گلاسوں میں شراب تھی، انہوں نے گلاس کو پھینک دیا. جن کے میرے بھائیوں منہ میں شراب تھی، انہوں نے اسے قے کر کے نکال دیا. اللہ کا امر آ گیا کہ اب نہیں پینا. یہ تعویل نہیں کی کہ چلو جو پی رہے ہیں اسے تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی تو اترا ہے، ابھی تو آہستہ آہستہ چلے گا، بعد میں انشاءاللہ عمل کر لیں گے. یہ جو شراب ہے اسے فروخت کر کے اچھے کاموں میں اس کا پیسہ لگا سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، رفاہی کاموں میں لگا سکتے ہیں، ہم معذورین کی مدد کر سکتے ہیں. یہ نہیں سوچا کہ نہیں، حرام ہے تو حرام ہے، حرام ہے تو حرام ہے. تو مدینے میں شراب سے گلیاں بھری ہوئی تھی. ایسے صحابہ نے مشکیزوں کو پھاڑ دیا اور شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا اور گلاس کو پھینک دیا. کسی صحابہ کے یہ نہیں تھا اللہ کے امر کے بعد میں صحابہ شراب پئیں یا صحابہ جو ہے اس کی خرید فروخت کریں یا صحابہ اس کی تعویل کریں. یہ نہیں تھا. یہ ایمان مطلوب ہے. اس لیے ایمان کا مقابلہ ایمان صحابہ سے ہے. اپنے ایمان کو ایمان صحابہ میں پیش کرنا چاہیے کہ جو صحابہ کا ایمان تھا وہ ہمارا ایمان بنا کہ نہیں بنا کہ نہیں بنا. دور صحابہ میں مہاجرین اور انصار میرے دوستوں ایمان کے بنانے کی محنت میں لگے رہتے تھے. ایمان کی محنت موت تک ہے، جیسے ایمان کا رکھنا موت تک فرض ہے. اگر ایمان ایک لمحہ کے لیے بھی نکل گیا اور آدمی کی اسی حال میں موت آ گئی تو آدمی کی موت کفر پہ آ گئی. میرے بھائیوں، حج کا کرنا بڑا حکم ہے. یہ دو عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے، جانی اور مالی عبادت کے مجموعے کا نام ہے. اور اللہ نے بڑے اچھے انداز سے حج کا حکم ارشاد فرمایا ہے. سب سے پہلے وَلِلَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ نے اپنا نام کیسے بہترین انداز میں، کیسی بہترین جگہوں پہ اللہ بلاتا ہے. لیکن آپ دیکھو میرے بھائیوں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ فرض ہے. آپ زکوٰۃ کو دیکھو، سال میں جس پر مال ہے، مالی کے نصاب ہے، سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا اس پر فرض ہے. روزے کو دیکھو، ہر مسلمان پر عاقل و بالغ ہو، ہر مسلمان کو روزے کا رکھنا فرض ہے، سال میں ایک مرتبہ. نماز اتنا اہم حکم. میرے دوستو، تقریباً 82 جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے. 82 جگہ نماز آئی تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے اپنے مسئلوں کے حل کرانے کا ذریعہ مل گیا. لیکن دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. ایمان ایک ایسا میرے دوستو جو ہے دین کا اہم جز ہے جس کا 24 گھنٹے رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، سونے میں، جاگنے میں، میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے اس کا پر ایمان کا رکھنا فرض ہے. اگر ایمان 1 گھنٹے کے لیے نکل جائے، 1 منٹ سیکنڈ کے لیے نکل جائے، اگر اسی سیکنڈ میں موت آ جائے جس سیکنڈ میں ایمان نکلا تھا، تو اس کے میرے دوستو موت کفر پر ہو گئی. 24 گھنٹے، سونے سے پہلے بھی، سونے کے بعد بھی،
صبح و شام میں، رات و دن میں، خوشحالی میں، تنگی میں، ہر حال میں ایمان کا رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے صحابہ سب سے زیادہ محنت ایمان کی کرتے تھے۔ جیسے ایمان کا رکھنا فرض، ایسے ایمان کی محنت بھی فرض۔ ایمان کی محنت بھی فرض۔ ایمان کی محنت ہوگی، ایمان بنے گا۔ ایمان کی محنت چھوٹے گی، ایمان گھٹے گا، اور گھٹتے گھٹتے آدمی کا ایمان اتنا کمزور اور ضعیف ہو جائے گا، اس کا ایمان اس کو اللہ کے امر پر کھڑا نہیں کر سکتا۔ اذان ہوتی رہے گی، نماز پڑھنے کو نہیں جا سکتا۔ مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا منادی اذان دے رہا ہے، نداء دے رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تمہاری کامیابی اللہ کے اس امر کے پورا کرنے میں ہے، تمہاری کامیابی اللہ کے امر کے پورا کرنے میں ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ لیکن ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، مسجد کے دروازے سے اٹھا کر اس کو مسجد کی صف میں نہیں کھڑا کر سکتا۔ اس کو مسجد کے دروازے سے اٹھا کر میرے دوستوں مسجد میں نہیں لا رہا۔ یہ ایمان ہم کو جہنم سے بچائے گا، یہ ایمان ہم کو جنت میں داخل کرائے گا، یہ ایمان ہمیں پلسرات پر آسانی سے پار کرائے گا۔ اتنا ایمان میں کمزوری ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ اس لیے ایمان کی محنت بھی فرض ہے۔ اگر ایمان کی محنت ہوگی تو ایمان بنے گا، اور ایمان کی محنت چھوٹے گی تو ایمان، ہمیں دھوکہ الفاظ میں لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی الفاظ کی کوشش میں ہے، الفاظ کی محنت میں ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے الفاظ کا ذخیرہ اس کے پاس ہو، اس کی حقیقت کی فکر نہیں ہے کہ الفاظ کی فکر ہے، اس کے حقیقت کے لانے کی فکر نہیں ہے۔ صحابہ الفاظ سے ہٹ کر حقیقت کی فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کیسے اس کی حقیقت آ جائے، کیسے ایمان کا کمال آ جائے، کیسے ایمان کی جو ہے حلاوت آ جائے، کیسے ایمان کا مزہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کا کمال حاصل کر لیا تھا۔ اس سے صحابہ کو، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایمان بننے کے بعد قرآن کی ہر آیت ان کے ایمان کا بڑھانے کا ذریعہ بنتی تھی۔ ایمان کی مجلسوں سے ایمان بڑھ جاتا تھا، ایمان کے مذاکروں سے ایمان بڑھتا نظر آتا تھا، ایمان کے میرے دوستوں کہنے سننے سے اور ایمان کی اجتماعی مجلسوں سے ایمان ایسا بڑھتا تھا، تیزی سے وہ ایمان کی روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھتے تھے۔ ساری چیزوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، ایمان ایسا بڑھتا تھا، بڑھتے بڑھتے اللہ کے ایمان اس کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کے بنانے کی محنت نہیں ہے، ایمان کے سیکھنے کی محنت نہیں ہے۔ دنیا میں ہر آدمی اپنے کاموں کے سیکھنے کی محنت کرتا ہے، لیکن ایمان کے بنانے اور ایمان کے سیکھنے کی کوئی محنت نہیں ہے۔ سب سے پہلا امر اترا ہے ایمان کا، میرے بھائیوں، نماز اور جتنے بھی اوامر ہیں وہ ایمان کے بعد ہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ ہر عمل کے قبول کرانے کے لیے ایمان شرط ہے، چاہے عمل چھوٹا ہو بڑا ہو۔ میرے دوستوں جو ہے ظاہر سے متعلق ہو، باہر سے باطن سے متعلق ہو، میرے بھائیوں ہر عمل سے پہلے ایمان ہے، ہر عمل سے پہلے ایمان ہے۔ نماز ہو کیسی ایمان والی، یقین والی، علم ہو یقین والا، ذکر ہو یقین والا، میرے دوستوں اکرام مسلم ہو یقین والا، اخلاص ہو یقین والا، اللہ کے راستے کی محنت ہو یقین والی۔ اگر جس صفت سے اور جس عمل سے اور جس امر سے میرے بھائیوں ایمان نکل جائے گا اور یقین نکل جائے گا، وہ عمل بے جان ہو جائے گا، اور اس عمل پر جو فائدہ اللہ نے بیان کیا ہے اور جو اس عمل پر میرے بھائیوں دوستوں اللہ کے وعدے ہیں، وہ وعدے آنکھوں کے سامنے نہیں آئیں گے، وعدے آنکھوں کے سامنے نہیں آئیں گے۔ ایسا ایمان بنے کہ اللہ کے وعدے مشاہدے میں آ جائیں، جیسے صحابہ کے مشاہدے میں آئے، صحابہ کے مشاہدے میں آئے، صحابہ مشاہدہ کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، مشاہدے میں آ جائیں۔ ایسی محنت، ایسی فکر کرنا، آدمی سب چیزوں کی محنت کرتا ہے، ایمان کے بنانے کی کوئی محنت نہیں ہے، ایمان کے بنانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ایمان کے بنانے کی بھی کوئی محنت ہے اور ایمان کے بنانے کی بھی کوئی ضرورت ہے۔
کوئی ضرورت ہے؟ ایمان کی محنت ہوگی تو ایمان بنے گا. اس لیے جو صحابہ کا معمول ہے، اجلس بنا نؤمن ساعتن تعال بنا قم بنا، یہ اجل صحابہ کا معمول تھا کہ مسجد میں لے کر آتے تھے. یہ میرے بھائیوں ایمان کی یہ اجتماعی مجلسوں کی جو ہے احوال ہیں کہ صحابہ ایمان کے مجلس لگاتے تھے ایمان بنانے کے لیے. اس کی ضرورت ہے عبداللہ میرے دوستو، حضرت ابو ہریرہ کو بھی ہے، حضرت عمر کو بھی ہے، حضرت معاذ بن جبل کو بھی ہے. یہ سب کو ضرورت تھی، اس لیے مسجد میں سب کو لے کر آتے تھے کہ ایمان کے بنانے کی محنت دعوت اور ایمان کے میرے دوستو سیکھنے کی جگہ مسجدیں ہیں. ایمان کے سیکھنے کی جگہ مسجد ہے. ایمان بنتا ہے ایمان کی مجلسوں سے، ایمان بنتا ہے ایمان کی محنت سے، ایمان بنتا ہے ایمان کی دعوت سے. جو آدمی اپنے ایمان کا داعی نہیں ہے، آہستہ آہستہ میرے دوستو اس کا ایمان نیچے کی سطح پہ جاتا ہے. جو اپنے دین کا داعی نہیں ہے، وہ اپنے دین پر قائم اور مضبوط نہیں ہے، وہ اپنے ایمان پر مضبوط نہیں ہے. جو اپنے ایمان کا داعی ہے وہ ایمان میں مضبوط ہے. جو اپنے دین کا داعی نہیں ہے، آہستہ آہستہ میرے دوستو وہ غیروں کی دعوت کا جو ہے شکار ہو جائے گا، اس لیے کہ اپنے دین کا داعی نہیں ہے. اس لیے ہر ایمان والے سے یہ تقاضا ہے، ہر ایمان والا مسجد کے لیے وقت دے، ہر ایمان والا مسجد کو وقت دے. مسجد سے آبادی کی جو محنت ہے یہ صرف اور صرف 4 مہینے چلنے والوں کے لیے، یہ مسجد کی جماعت کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایمان والے کے لیے ہے. جوان ہو بوڑھا ہو، نیا ہو پرانا ہو، 4 مہینے والا ہو چلنے والا ہو، نمازی ہو بے نمازی ہو، جو مسجد کے احترام میں رہتے ہیں، ہر نمازی سے ہر مسلمان سے مطالبہ ہے کہ میرے دوستو مسجد میں آ کر ایمان کو سیکھو. مسجد میں آؤ، ایمان کے حلقوں میں بیٹھو. ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر میرے دوستو بنتا ہے، ایمان بنتا ہے تو سارے تقاضے آسان، سارے اوامر پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو مسجد میں آئے گا نماز پڑھے گا، جو مسجد میں آئے گا بہت سارے غلط کاموں سے توبہ کرے گا اور بہت سارے اوامر اور اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی نیت کرے گا. اس لیے ہر مسلمان کو مسجد کی طرف لانا کس لیے ہے کہ باہر کا ماحول فتنوں کا ہے. باہر کا ماحول میرے بھائیوں دوستو اسباب کا ہے. ہم امت کے ہر فرد کو اسباب کے ماحول سے نکال کر اعمال کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں. مسجد میں عمل کا ماحول ہے. ہر مسلمان کو فتنوں کے ماحول سے نکال کر امن کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں. مسجد میں امن ہے. ہر مسلمان کو میرے دوستو شیاطین کے اڈوں سے نکال کر فرشتوں کی رہنے کی جگہ پر لانا چاہتے ہیں. بازار شیاطین کے اڈے ہیں اور مسجدیں میرے دوستو فرشتوں کی جگہ ہیں. ہم اور مسلمان کا رخ میرے دوستو مسجدوں کی طرف کرنا چاہتے ہیں. جو آدمی مسجد کی طرف رہے گا، جس کا رخ مسجد کی طرف ہے، یاد رکھو مسجدیں اللہ کے گھروں میں سے گھر ہے. جو مسجد میں آپ نے اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھوا دیے، آپ نے اللہ کی رحمت کی طرف اس کے قدم چلوا دیے. جو اللہ کی رحمت مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا. مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. مسجدیں میرے دوستو مسجد نبوی کی شاخیں ہیں، شاخیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا، فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر کرائی، فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر کرائی. انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے میرے دوستو بیت اللہ کے گھر کی تعمیر ہو گئی. اس لیے دوسری تعمیر جو ہوئی ہے تو اس کے کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں. دوسری تعمیر آدم علیہ السلام نے کی ہے. جب رسول اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسجد بنائی. مسجد اس لیے بنائی تاکہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم ہو جائے. جو آدمی مسجد سے باہر ہے وہ خطرے میں ہے، وہ خطرے میں ہے، وہ شیاطین کی جگہوں میں ہے.
میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس لیے خطروں سے نکالنا چاہتے ہیں، ہر مسلمان کو نکالنا چاہتے ہیں، جوان اور بوڑھوں کو لانا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان مسجد میں آئے۔ صحابہ اپنے مسائل کو میرے دوستوں اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھیں گے، نماز کے راستے سے اپنا مسئلہ میرے دوستوں اللہ سے حل کرا لیا کریں گے، نماز کے راستے سے اپنے مسئلوں کو حل کراتے تھے۔ اب تو اس کے یقین ہی نکل گیا، اس کے یقین نکل گیا۔ مسجدوں میں رہنا، جو لوگ کثرت سے مسجدوں میں آتے ہیں ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، یہ ایسے ویسے نہیں ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں مستقل باب قائم کیا ہے، منتخب حدیث میں آپ پڑھو، فضائل عامہ میں حضرت شیخ نے باب قائم کیا ہے مسجد کے آباد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرشتوں سے سوال کریں گے، میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے، اے اللہ آپ کے پڑوسی کون ہیں، آپ کے پڑوسی کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جو میری مسجدوں کو آباد کرتے تھے وہ میرے پڑوسی ہیں۔ میرے بھائیوں، جن بستیوں میں 3 اعمال ہوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو میرے دوستوں اٹھا لیں گے۔ اللہ کا عذاب کے بھیجنے کا ارادہ تھا، لیکن اس بستی میں اور اس شہر میں 3 عمل ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک تو کیا ہے؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا، اور آخر شب میں میرے دوستو استغفار کرنا، اور مسجد کو آباد کرنا۔ جہاں مسجد کی آبادی کی محنت ہوگی وہاں یہ دونوں اعمال قابو میں آئیں گے۔ رات کی آبادی کی محنت کے ذریعے سے آخر حصے میں استغفار بھی ہوگا، اور صلاۃ التوبہ اور میرے دوستو تلاوت سارے عمل ہوں گے۔ اس لیے مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنا چاہتے ہیں۔ آج ساری دنیا کے بازار، ایئرپورٹ آباد ہیں، برائی کے اڈے آباد ہیں میرے بھائیوں دوستو، ہر برائی کی جگہ آباد ہے، لیکن مسجدیں جو ہے بند ہیں، مسجدیں بند ہیں۔ جن کو کھولنا چاہیے تھا انہیں بند کر دیا، اور جن کو بند کرنا چاہیے تھا انہیں کھول دیا، انہیں کھول دیا۔ مسجدیں تو کھولنے کے لیے ہے، مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کے میرے دوستو مسجد کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، ایک عمل ہے، ایک عمل نماز بھی ہے۔ ورنہ مسلمان کے انفرادی اجتماعی مسائل کے حل کی جگہ مسجد ہے۔ دور صحابہ میں ذرا ہوا تیز ہوتی میرے دوستو، صحابہ مسجد کی طرف دوڑ جاتے، قحط آتا صحابہ مسجد کی طرف آتے، میرے دوستو بارش نہیں ہوتی مسجد کی طرف آتے، صحابہ بارش زیادہ ہوتی مسجد میں آتے، صحابہ کا انفرادی مسئلہ ہوتا مسجد میں آتے، اجتماعی مسئلہ ہوتا مسجد میں آتے، گھر میں کھانا نہیں ہے مسجد میں آتے، میرے دوستو تنگی ہے مسجد میں آتے۔ ہر مسئلے کا حل کی جگہ مسجد ہے، ہر مسئلے کے حل کی جگہ مسجد ہے۔ اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں، مسجدوں سے اتنی دوری ہو گئی ہے، مسلمان سمجھتا ہے میرے بھائیوں مسجدوں میں کوئی کیا کریں گے، اتنی دوری ہو گئی۔ مسجد میں آتا دیر سے ہے اور جانے کی فکر جلدی کرتا ہے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل خانے سے نکلتے ہیں، جیل خانے سے نکلتے ہیں۔ فرمایا جس کو مسجد میں رہنے کا عادی دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جو 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا۔ مسجد میں سے آیا نہیں ہے، جانے کی پہلے فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر آدمی کو سائے کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ کون؟ یہ روایتیں ہیں، یہ حدیثیں ہیں۔ ہمارا کام سیرت و سنت سے ہے، ہم سنت سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے۔ کیا آؤ اس پہ مولانا شاہ رحمۃ اللہ نے حیات الصحابہ میں منتخب حدیث میں حدیثیں جمع کی ہیں۔ حیات الصحابہ میں سیرت ہے، منتخب حدیث میں احادیث ہے، قرآن ہے، فضائل اعمال میں صحابہ میرے دوستو صحابہ کے واقعات ہیں، قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث۔ میرے بھائیوں دیکھو، عمل کا نہ کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا عمل کا استخفاف یا عمل کا انکار جتنا بڑا گناہ ہے۔
بعض مرتبہ سنتوں کا استخفاف آدمی کو میرے دوستو عمل سے محروم کر دیتا ہے. اگر کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کا ہلکا پن آ گیا اور استخفاف آ گیا تو میرے بھائیوں خطرے میں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے, ایمان سے محروم نہ ہو جائے. تاریخ عمل, ایک آدمی عمل کو چھوڑ رہا ہے, اتنا بڑا گناہ نہیں کر رہا ہے جتنا بڑا گناہ اس عمل کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے کر رہا ہے. آپ کس کے عمل کو ہلکا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے عمل کو, اللہ کے رسول کی سنتوں کو, صحابہ کے معمول کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو. دیکھو سنو, صحابہ کا ایک صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے. ایک صحابی کا عمل, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے جس کی اقتداء کر لو گے کامیاب و ہدایت پالو گے. ایک صحابی, بڑے بڑے صحابہ کا عمل, میرے دوستو علماء صحابہ کا عمل, محدثین صحابہ کا عمل, آپ دیکھو رئیس المفسرین کا عمل, یہ ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر کا عمل. مسجد کی طرف لاتے, مسجد کو عملاً وقت دیتے, آدھی رات مسجد میں, آدھی رات گھر والوں کے لیے ایسے تقسیم کیا تھا, ایسے تقسیم کیا تھا. 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں بنائی تھی. 12 گھنٹے میں میرے بھائیوں 6 گھنٹے رات کے, 6 گھنٹے دن کے, 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں بنائی تھی. آج ساری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے 12 گھنٹے اور 8 گھنٹے سے چل رہا ہے. آپ دیکھو دنیا میں جہاں جاؤ, جتنے ایئرپورٹ ہیں, جتنے اسٹیشن ہیں, جتنے میرے دوستوں بس اڈے ہیں اور جتنے محکمے ہیں, 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے میں میرے بھائیوں ایک جماعت 12 گھنٹے کے لیے آتی ہے اور مختلف کام کرتی ہے. ایسے 8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں بنا رکھی ہیں اور 8 گھنٹے میں مختلف جماعتیں ہوتی ہیں. اس میں صفائی کرنے والے بھی اور اس میں استقبال کرنے والے بھی اور اس میں مختلف شعبوں کو سنبھالنے والے بھی ہوتے ہیں. آج ساری دنیا کا نظام 12 گھنٹے سے 8 گھنٹے سے چل رہا ہے, لیکن اللہ معاف فرمائے ہماری مسجد کا نظام بس آدھے پون گھنٹے سے چل رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. مسلمان کا دل مسجد میں نہیں ہے. مسلمان کا دل تو میرے دوستو مسجد کے بغیر, مسجد کے باہر تو ایسا ہونا چاہیے جیسے مچھلی پانی کے بغیر, مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے, مسلمان مسجد کے بغیر ایسا تڑپنا چاہیے. مسجد میں جانے کی فکر جلدی ہونی چاہیے. مسجد ایمان کے بنانے کی جگہ ہے, فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے, فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے. یہ تو حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے دور کر دیا, ورنہ میرے بھائیوں دور صحابہ میں علمی مسجد میں تھا. آپ کو میں بتاؤں آج بھی جن ملکوں میں میرے دوستوں مسجد میں علم کے حلقے لگتے ہیں, آپ جا کے دیکھو کتنے ایسے مسجد والے ایسے ملیں گے جو بخاری کے حافظ, ترمذی کے حافظ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں مسلم شریف کے حافظ. بخاری ہمارے پاس حفاظ قرآن تو ملیں گے, لیکن بخاری کے حفاظ بخاری یا حفاظ مسلم اور ترمذی نہیں ملیں گے آسانی سے. لیکن جہاں جہاں آپ دیکھو گے, آپ موریتانیہ جاؤ, آپ افریقہ کے دوسرے ملکوں میں جاؤ, ایسے لوگ ملیں گے جو بخاری کے بھی اور ترمذی کے بھی حافظ ہیں, بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے حافظ ہیں. ایسے ملیں گے, ان کے حلقے لگے. ایسا ایسا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حوادث زمانہ نے علم کو مسجد سے دور ختم کر دیا. اب مسلمان یہ نہیں سمجھتا. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے جو مدرسوں کا نظام ہمارے اکابر نے شروع کیا ہے وہ بہت اعلیٰ ترتیب ہے, لیکن اس میں جانے والے وہ جائیں گے جو طالبین ہوں گے. ان کے لیے اصول ضابطے بنائے گئے ہیں, ایسا نہیں جا سکتے. ان کے جانے کا اصول ہے, ان کے داخلے کا اصول ہے. لیکن مسلمان کا کتنا بڑا مجمع ہے, 99% ایسے لوگ ہیں جو مدرسوں میں نہیں جا سکتے, مدرسوں میں علم حاصل نہیں کر سکتے. وہ کہاں جائیں گے؟ ہر مسلمان کو اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کر میرے دوستو اپنی ضرورت کا دین اور اپنی ضرورت کے علم سیکھو. ہر مسلمان پر فرض ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں مسجدیں جو ہے بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. مسجد کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. مسجدوں کا نسبت اللہ کے ساتھ ہے. جو مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس پر کیا کروں گا,
میرے دوستوں بزرگوں اس کے پر رحمت کروں گا, اس کو راحت دوں گا اور رحمت کروں گا, اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا, اور آخر میں میرے دوست اپنی رضا کا پروانہ عطا کروں گا. یہ مسجد کو آباد کرنے والے کہ یہ میرے دوستوں یہ آپ فضائل ہیں, یہ کہاں سے قرآن اور حدیث سے کہاں سے ان آیتوں کو اور حدیثوں کو نکالیں گے؟ ایمان والے وہ ہیں میرے دوستوں, مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. آج جتنے فتنے ہیں مسجد سے باہر کے ہیں, ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑ دو. جو آدمی مسجد سے جڑا رہے گا آپ یقین جانیے وہ ابتدا سے اور فتنوں سے بچا رہے گا. کیا کیا محنتیں ہیں, کیا کیا کوششیں ہیں. ذہن خراب کرنے کی زیادہ محنت ہے, ذہن کو صحیح کرنے کی اور ذہن بنانے کی اور تعمیر کی محنت کم ہے, تخریج کی محنت زیادہ ہے. ذہن خراب کرنے میں دیر نہیں لگتی, ذہن بنانے میں دیر لگتی ہے. عمارت بنانے میں دیر لگتی ہے, عمارت کو منہدم کرنے میں دیر نہیں لگتی. ذہن تیار کرنے کی محنت ہے, ذہن خراب کرنے کی کوئی محنت نہیں ہے. آپ ایک بات کہہ دو آدمی کا ذہن خراب ہو گیا, ذہن خراب ہو گیا. ذہن خراب ہونے کے بعد صحیح کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جو مسجد سے جڑا ہوا ہے, جو مسجد سے جڑا ہوا ہے, آپ یقین جانیے کتنے عوامر اس کی زندگی میں آئیں گے. جو مسجد میں آئے گا کم سے کم نماز تو پڑھے گا, جو مسجد میں آئے گا تعلیم کے فضائل کے حلقوں میں بیٹھے گا, ایمان کے حلقوں میں بیٹھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ سارے کام کے کرنے کی توفیق دیں گے. جو آدمی مسجد میں نہیں آئے گا, جو دکان پر جائے گا دکان کے تقاضے کو وہی تو دیکھے گا. دکان کے لیے جو دکان پر نہیں جائے گا وہ دکان کے تقاضوں کو کیسے سمجھے گا؟ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جو مسجدیں آباد رہتی ہیں سب سے زیادہ استقبال ان مسجدوں میں ہوتا ہے, سب سے زیادہ اکرام ان مسجدوں میں ہوتا ہے, سب سے زیادہ نصرت ان مسجدوں میں ہوتی ہے. جماعتوں کے دل ان مسجدوں میں زیادہ لگتے ہیں. میرے بھائیوں ہر عمل کا کرنا ان مسجدوں میں آسان ہوتا ہے. آدمی گھنٹوں گھنٹوں قرآن پڑھتا ہے, گھنٹوں گھنٹوں تسبیح پڑھتا ہے, گھنٹوں گھنٹوں تلاوت کرتا ہے, گھنٹوں گھنٹوں اللہ سے دعا کرتا ہے, رات دن مسجد میں رہتا ہے. اس لیے کہ مسجد میں میرے بھائیوں دوستوں اعمال ہیں, اعمال کی وجہ سے مسجدوں میں نورانیت ہے, برکتیں ہیں, نورانیت ہے, برکتیں ہیں. یاد رکھو جو مسجدیں آباد نہیں ہیں آپ دیکھو ان میں دل نہیں لگے گا. آپ کا دل ایسے لگے گا کہ جلدی سے میں مسجد سے نکل کے جاؤں. رمضان شروع ہوتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. یقین جانو نوجوان سے نوجوان نئے سے نئے آدمی 2-4 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے, چاہے باتیں ادھر ادھر کے کرتا ہے. مسجد میں میرے دوستوں وصول کرنے والے نہیں ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور لیٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں. اس لیے کہ اعمال کی وجہ سے کہ وہاں کچھ نہ کچھ تلاوت والے اور تسبیح والے دعا والے پیدا ہو گئے. ان کی وجہ سے مسجدوں میں ایسی نورانیت اور ایسی برکتیں اور ایسا سکون ملتا ہے, ایسا سکون ملتا ہے. آدمی کا دل چاہتا ہے مسجد میں بیٹھا رہوں, رات میں بھی بیٹھتا ہے, دن میں بھی بیٹھتا ہے, دوپہر کے وقت میں مسجد میں آ جاتا ہے, عصر میں بھی مسجد میں رہتا ہے, مغرب میں بھی افطار کوشش کرتا ہے جلدی سے مسجد میں آ جاؤں. بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو ارے بھائیو بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ مسجدیں جن مسجدوں میں اعمال ہیں ان مسجدوں میں میرے بھائیو نورانیت ہے, برکتیں ہیں. ان مسجدوں میں ایمان والے کا دل لگتا ہے, سکون ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں کسی جماعت کو بھیج دے, کسی وفد کو بھیج دے, کسی گورنر کو روانہ کرتے تو میرے دوستوں واپسی میں سب سے پہلے مسجد کا حال لیتے, سب سے پہلے مسجد کا حال لیتے کہ مسجد کا کیا حال ہے, مسجد کا کیا حال ہے. مسجد کا حال صحیح ہوتا تو فرماتے ہیں اگر تمہاری مسجدوں کا رخ صحیح ہے تو تمہارے بازاروں کا شہروں کا رخ صحیح ہوگا. اس لیے کہ کام و تقاضے مسجد سے پیدا ہوں گے اور بازار والوں کو دیے جائیں گے. جب مسجدیں اعمال سے خالی ہوں گی تو میرے بھائیوں بازار کے تذکرے اور بازار کی باتیں مسجدوں میں آئیں گی. اس لیے میرے دوستو امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ میرے دوستو مسجد میں ایمان کے اور اعمال کے حلقے قائم ہیں اور باہر والوں کو گشت کر کے باہر حلقوں میں لے کر آ رہے ہیں, حلقوں میں لے کر آ رہے ہیں کہ ارے تم یہاں تمہیں کس بات نے عاجز کر دیا کہ مسجد میں رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں لگے ہو.
اسباب سے نکل کر عمل کی طرف لا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اپنے اسباب میں مشغول ہو. تو صحابہ جلدی سے فضائل سن کر، فضائل میں بڑا میرے بھائیوں، فضائل سے آدمی کے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے اور ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے. انہوں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، فوراً دوڑ کے مسجد کی طرف آئے. مسجد میں چاروں طرف گئے، دیکھا کہ مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں، مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حلقے لگے ہوئے ہیں. وہ یہ دیکھ کر مسجد سے باہر آ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی کیسے آگے؟ تم بغیر عمل کے گزرے مسجد سے آگے، کیسے آگے؟ کہا کہ ہم تو مسجد گئے تھے اور مسجد میں تو ہم نے کوئی جگہ نہیں دیکھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہو. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہ حلقے تو ہیں، یہ علم تو ہے. میرے دوستو، علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، ایمان کے فضائل کے حلقے لگے ہوئے ہیں، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگے ہوئے ہیں. فرمایا یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. اور میراث ہے کیا؟ یہ بات سمجھ آئی. بازار والوں میں کش کرنا. اس لیے ہماری روزانہ کی محنت مسجد کے جو ہے میرے دوستو، مسجد عمل سے مسجد میں عمل ہوتا رہے اور باہر کی نقل و حرکت چلتی رہے، باہر کی نقل و حرکت چلتی رہے. یہ مسجدوں کو آباد کرنا. اس لیے ہر مسجد میں پہلے آپ جو ہے 100% بالغ مردوں کو جوڑو اور ان کو مسجد کے فضائل سناؤ اور مسجد کے فضائل سنا کر ان کی شفٹیں بنواؤ. ایک دکان ہے، 3 بھائی ہیں، تینوں بھائیوں نے مل کر ترتیب بنائی ہے 8 گھنٹے دینے کی. 8 گھنٹے ایک بھائی رہتا ہے، دوسرا بھائی آتا ہے تو پہلا بھائی جاتا ہے، دوسرا بھائی 8 گھنٹے دیتا ہے، تیسرا بھائی آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے. یہ 3 بھائی مل کر 8 گھنٹے دکان کو، میرے دوستو 24 گھنٹے دکان کو چلا ہوئے ہیں. آپ یقین جانیے آپ کی مسجدیں آباد ہوں گی. دنیا کے تقاضے، ملکوں کے تقاضے، دور کے تقاضے، قریب کے تقاضے، بنجر بستیوں کے تقاضے، قریب کے کمزور حلقوں کے تقاضے آپ کی مسجد سے پورے ہوں گے. کمزور آپ کے حلقے سے پورے ہوں گے، مسجد سے پورے ہوں گے. کیوں؟ آپ سنو، ایک آدمی کی ایک دکان ہے، اس سے سارے تقاضے پورے کرتا ہے. آپ اس سے پوچھو بھئی گاڑی کہاں سے لے لی آپ نے؟ کہا معلوم نہیں ہے کہ میری دکان ہے. بچوں کی شادی کر لی، گھر بنا لیا، کوٹھی بنا لی، سارے تقاضے اپنے بھی، اپنے بچوں کے بھی، بیوی کے بھی، اور کہے کہ اپنے بھائی بہنوں کے سارے تقاضے ایک دکان سے پورے کرتا ہے. آپ اس سے پوچھو بھئی یہ ایک سارے گاڑی آپ ہر سال نئی گاڑی نکال. ارے میری دکان ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے، سال میں تو 2 بھی نکال سکتا ہوں. ایک دکان سے ساری حاجتیں، بیوی کی، بچوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، سارے تقاضے میرے دوستو دکان سے پورے ہو رہے ہیں. اگر آپ یقین جانیے آپ کی مسجدیں اگر آباد ہوں گی، دنیا کے تقاضے آپ کی مسجد سے پورے ہوں گے. آپ یہ مسجد کے مشوروں میں یہ سوچے کرو کون سا ملک ایسا ہے جہاں جماعت کا تقاضا ہے، جہاں جماعت نہیں جا رہی ہیں. آپ مسجد کے مشورے میں سوچا کرو. جب آپ سوچو گے تو آپ کی مسجد بھی اس سطح پر آ جائے گی، مسجد نبوی کی نہج پر آئے گی. اگر آپ کی مسجد والوں کی فکر صرف اپنے محلے کی یا اپنے حلقے کی یا اپنے شہر کی یا اپنے ضلع کی ہے تو آپ کی مسجد والے عالمی فکر پر نہیں ہے اور مسجد نبوی کے رخ پہ نہیں ہے، مسجد نبوی کے رخ پہ نہیں ہے. اگر آپ کی مسجد میں سوچے جا رہے ہیں جماعت تو اللہ نکالیں گے. میرے بھائیوں دوستوں، سوچنے میں پیسے نہیں لگتے، سوچنے میں میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ سوچو تو صحیح اپنی مسجد میں کیا مشورے میں تقاضا تو ڈالو کہ بھئی فلاں ملک کی جماعت کا تقاضا ہے اور اس کا خرچہ جو ہے 5 لاکھ ہے یا 8 لاکھ 10 لاکھ ہے. بھئی یہ تقاضا تو ہماری مسجد والے بھی پورا کر سکتے ہیں. آپ سوچو تو صحیح، مسجد میں تقاضا تو ڈالو. تقاضا ڈالنے سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ کی مسجد کی سطح آگے بڑھے گی. اور اگر آپ کی سوچ یہ نہیں ہے، آپ کی سوچ صرف اپنی مسجد اپنے حلقے کی ہے یا کمزور حلقے کی ہے یا شہر اور ضلع کی ہے تو آپ کی مسجد کا رخ مسجد نبوی کی طرف نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیرونی اندرونی سارے تقاضوں کو سوچتے تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھو تو صحیح، بنگلے والی مسجد
بنگلے والی مسجد. یہ نواب صاحب کا بنگلہ تھا, نواب صاحب کا بنگلہ. اور اس زمانے میں نوابوں کے جو بنگلے ہوتے تھے وہ اپنی ایک نجی مسجد بناتے تھے بنگلے کے قریب, اس لیے اس کا نام بنگلے والی مسجد, کہ نواب صاحب کے بنگلے کے قریب تھی. نواب صاحب اس میں نماز پڑھتے تھے, نواب صاحب اس میں نماز پڑھتے تھے, اس لیے اس مسجد کا نام کیا, بنگلے والی مسجد. چھوٹی سی مسجد, جنگل میں مسجد. نواب جو رہتے تھے وہ باہر کے علاقوں میں رہتے تھے جہاں کوئی ان کو شور و شغب سے دوری, مخلوق سے دوری ہوتی تھی. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, نواب صاحب کا جو بنگلہ تھا ایک جنگل میں تھا. یہاں دن میں چلنا پھرنا بھی آسان نہیں تھا, لیکن نواب جو دینی ذہن رکھتے تھے, اللہ کا فضل ہے کہ ان کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا کہ اپنے بنگلے کے قریب ایک مسجد بناتے تھے اور مسجد میں وہ ماشاءاللہ جو ہے عبادت کرتے تھے. ایسے ہی یہ نواب صاحب دیندار تھے تو انہوں نے مسجد بنائی تھی. اس مسجد کا نام ہی بنگلے والی مسجد. بات ذہن میں آئی؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس مسجد میں جو ہے آپ نے محنت شروع فرمائی. چھوٹی سی مسجد ہے, کوئی شہر, وسائل نہیں ہے میرے دوستوں, سہولتیں نہیں ہیں, اسباب نہیں ہیں, عملہ نہیں ہے, کوئی آفس اور جو ہے کوئی کچھ نہیں ہے. عجیب کام تو صحیح. مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے عجیب کام دیا. کام تو حضرت کے ذہن میں پورا عالم, ہر ملک, ہر صوبہ, ہر ضلع, ہر بستی, ہر گھر, ہر فرد ذہن میں تھا, لیکن حضرت کے پاس نہ عملہ ہے نہ حضرت کے پاس آفس ہے. میرے دوستو, مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا کوئی آدمی کام شروع کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے لیے کیا کرتا ہے, تدبیر کرتا ہے اور نقشے تیار کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے, اس کے لیے فنڈ قائم کرتا ہے. اتنا چھوٹی سے چھوٹی کمپنی اور چھوٹے سے چھوٹے کاروبار یا سوسائٹی چلانے کے لیے فنڈ دیکھتا ہے, کتنا فنڈ ہے, اس کا آفس کہاں ہونا چاہیے, اس کے اصول کیا ہونا چاہیے, اس کا عملہ کیسا ہونا چاہیے. وہ آفس بناتا ہے اور اس کے نقشے پاس کرتا ہے, اور میرے دوستوں کتنے کاغذ خراب کر دیتا ہے کہ یہاں یہ بناؤ, وہاں یہ بناؤ. میرے دوستو نقشوں سے کتنے کاغذ خراب کرتا ہے اور کتنے پلاننگ کرتے ہیں. سال نقشے بنانے میں, سوچ و فکر میں, آفس کی ڈیزائننگ میں لگتے ہیں, تب جا کے چھوٹا سا کاروبار, چھوٹی سی سوسائٹی چلتی ہے. آپ دیکھو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو, میرے بھائیوں دوستو, اتنا بڑا کام, نہ کوئی آفس, نہ کوئی پلاننگ, نہ عملہ, نہ کوئی فنڈ, اور نہ آج تک ہے. اللہ کا کرنا ایسا. یہ جو احوال آئے تو لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہاں تو بہت بڑا میرے دوستوں مال کے ڈھیر ہوں گے, سونے چاندی کی دیواریں کھڑی ہوں گی, اور تہخانے بھرے ہوں گے. لیکن الحمدللہ سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں. اللہ کے علم میں ہے کیا کرنا ہے, اللہ اپنے اس کے سامنے ہر کام کی مصلحت بھی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا. میرے بھائیوں, لوگوں نے دیکھا وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہاں تو کوئی فنڈ ہی نہیں ہے, وہاں تو میرے بھائیوں کوئی آفس ہی نہیں ہے. وہ پوچھنے لگے امریکہ والے, یورپ والے, عرب عجم کہاں رہتے ہیں, ان کا آفس کہاں, ان کے جو ہے ڈائری کہاں, ان کے جو ہے پلاننگ, کچھ بھی نہیں. وہاں تو کہا یہ ہماری ڈیسک ہیں, یہ ہماری ٹپائیاں ہیں, یہی ان کے آفس ہیں, یہی چٹائیاں, یہ ان کے قیام گاہ ہیں, یہ چٹائیاں ان کے قیام گاہ. مسجد کے اندر وہ رہتے ہیں, یہی ہے میرے دوستو دنیا والے ٹھہرتے ہیں. یقین جانیے یہ محنت, عجیب محنت, کوئی آفس نہیں, کوئی جو ہے فنڈ نہیں, کوئی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کوئی پلاننگ نہیں, ایک محنت ہے. آپ دیکھو اتنا بڑا اجتماع, آپ نے کوئی فنڈ جمع کیا, ہر آدمی اپنا جیب سے لاتا ہے, اپنا خود کا کھانا, خود کا پیسے اور خود کا کھانا ہوتا ہے. شامیہ نہ لگائے آپ نے, اور آپ اس کو لگا کر پھر لے جاؤ اپنے گھر. بیت الخلا والے بیت الخلا کے جو تیاری میں جو چیزیں وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں, شامیانے والے شامیانے, بچھائی والے بچھائی, اور جو چیزیں چھوٹی بڑی چیز ہوتی ہے جو لایا ہے وہ لے جاتا ہے. کسی کو کوئی
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، عجیب محنت ہے، عجیب محنت ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، کریں گے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو. دوسری بات میں آپ سے کہنی ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، عبادت میں لاؤ. عبادت آج عبادت کی جان نکلی ہوئی ہے. نماز صرف ہم ایک اپنا بوجھ ہے، اس بوجھ کو اتارنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں. صحابہ جب نماز ملی صحابہ خوش ہو گئے، اللہ سے لہنے کا اور اللہ سے براہ راست میرے دوستو اللہ سے مانگنے کا ایک راستہ مل گیا. نماز کتنے فضائل ہیں. نماز میرے دوستو مومن کی معراج ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے میرے بھائیوں، معراج میں 3 باتیں ملی. معراج میں اللہ کی قربت ملی، دوسرا معراج میں اللہ کا دیدار ملا، تیسرا اللہ سے ہم کلامی کا موقع ملا. جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس لیے کہ سب سے محترم چیز جو ہے اعضاء میں وہ پیشانی ہے. اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں ٹیک دیتا ہے، اللہ کی قربت ملتی ہے. میرے بھائیوں دوستو اللہ کا دیدار ہوتا ہے. فرمایا نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو ایسی کیفیت محسوس کرو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. فرمایا نماز کے باطن کے 2 ہی درجے ہیں، یا تو نماز اس کیفیت کے ساتھ پڑھو نماز میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت یعنی ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھو. بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ کیفیت محسوس ہونے لگتی ہے. اسے بندے کی نماز میں صحابہ کی نماز ایسی بے حرکت ہوتی تھی میرے دوستو، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. تیسری بات اللہ سے ہم کلامی کا موقع ملتا ہے. معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ کے قریب ہو گئے اور بالکل قریب ہو گئے. میرے بھائیوں دوستو جتنے نورانی حجاب و پردے تھے سب ختم کر دیے گئے. وہاں تک پہنچے جہاں جبرائیل نہیں پہنچ سکے، جہاں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکی. میرے بھائیوں اتنا قریب پہنچ گئے، سارے حجاب ختم ہو گئے. اللہ کے رسول وہاں تک پہنچے اور فرمایا میرے بھائیوں اللہ کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا. موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کا دیدار نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی لیکن اللہ کی تجلی واقع ہوئی تو میرے بھائیوں تحمل نہیں کر سکے. یہاں تک کہ وہ ہوا کہ جو کوہ طور تھا وہ بھی اللہ کی تجلی کی وجہ سے اس کی بھی شق اور وہ بھی پھٹ گیا، وہ بھی پھٹ گیا. کوہ طور پہاڑ ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اللہ کی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول کا مقام دیکھو. آپ معراج میں جا رہے ہیں اس لیے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین. مومنین معراج میں 3 باتیں ہوئی. تو جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تینوں چیزیں اسے ملتی ہیں. اللہ سے ہم کلامی کا موقع ملتا ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اللہ سے ہم کلام یا قرآن کے راستے سے ہم کلام باتیں کرتا ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. آپ دیکھو میرے بھائیوں ہم کلامی کا موقع مل رہا ہے، اللہ کی قربت مل رہی ہے، اللہ کا دیدار مل رہا ہے، اللہ سے ہم کلامی کا موقع مل رہا ہے. اس لیے فرمایا مومن کی معراج، نماز مومن کی معراج ہے. جیسے معراج میں 3 باتیں ملی ایسے جب بندہ صحیح نماز پڑھتا ہے تو 3 باتوں کا موقع ملتا ہے. اللہ سے قربت بھی ملتی ہے، اللہ کا دیدار بھی ملتا ہے اور اللہ سے ہم کلامی کا موقع بھی ملتا ہے. بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات چیت کرتا ہے قرآن کے راستے سے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے. میرے بھائیوں نماز سے صحابہ ہر مسئلے کو حل کراتے تھے، لیکن اللہ معاف فرمائے نماز تو ایسا رہ گئی ہے کہ نماز ایک گویا کے بوجھ ہے اور اس کو جلدی سے ہم اتار دیں. نماز کے راستے سے اللہ کے خزانوں سے استفادے کا اللہ نے نماز دی. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ
بڑے سے بڑا مسئلہ صحابہ دور صحابہ میں جو بھی پریشانی آتی, جو بھی رکاوٹ آتی, ملی سماجی جو بھی پریشانی آتی, میرے بھائیوں دوستو نماز سے اپنے مسئلے کو حل کرا لیا کرتے تھے. نماز سے صحابہ کے میرے دوستو ایک صحابی کا خچر مر گیا, اللہ ان صحابی نے میرے دوستو وہ خچر سے انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے مانگا, اے اللہ میرا خچر میرا اسی آپ نے اس کو زندہ کیا اور آپ ہی نے اسے موت دی, اے اللہ اگر آپ اس کو آج زندہ کر دیں گے تو میرا کام بن جائے گا, میری سواری بن جائے گی. میرے دوستو خچر زندہ ہو گیا. کتنے ایسے واقعات ہیں, صحابہ نے نماز پڑھی, مردے میرے دوستو اپنے مردوں کو زندہ کرا لیا, آسمان سے دسترخوان اتروا لیا, گھر میں چکی چلوا لی. کتنے واقعات ہیں صحابہ کے. آپ دیکھو حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے واقعات بھر دیے صحابہ کے واقعات. 2 رکعت پڑھی, گھر میں چکی, گھر میں کچھ نہیں تھا, چکی چلنی شروع ہو گئی. 1 مرتبہ پڑھی, پھر دوسری مرتبہ پڑھی, تیسری مرتبہ پڑھی. جب تیسری مرتبہ گئے گھر میں, تیسری مرتبہ گئے تو دیکھا گھر میں چکی ہے وہ چل رہی ہے اور اس کے دونوں پارٹوں کے بیچ میں سے آٹا نکل رہا ہے. تو میرے بھائیوں گھر کے سارے برتن بھر گئے. جو اوپر والا پارٹ تھا, صحابی نے سوچا کہ یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے, دیکھیں تو صحیح. اس پارٹ کو اٹھایا, آٹا نکلنا بند ہو گیا, بند ہو گیا. وہ کہاں سے آ رہا تھا؟ اللہ کے خزانوں سے آ رہا تھا. اللہ کے خزانوں سے اس لیے آ رہا تھا, نماز سے اپنا مسئلہ حل کرایا تھا. مسجد میں گئے تھے, 2 رکعت پڑھی, پھر نہیں ہوا, پھر 2 رکعت پڑھی, پھر تیسری مرتبہ گئے تو اللہ کے خزانوں سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا. میرے بھائیوں جیسے پارٹ اٹھایا آٹا نکلنا بند ہو گیا. یہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس گئے اور یہ سارا واقعہ سنایا. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اس پارٹ کو نہ ہٹاتے تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا, آٹا نکلتا رہتا. 2 رکعت کی طاقت کو نہیں جانتے. ساری دنیا سے بڑی طاقت 2 رکعتوں میں ہے. میرے بھائیوں اگر زمین پر زلزلہ آ جائے تو دنیا میں کوئی ایسی مشینری نہیں ہے, دنیا میں کوئی ایسے سائنس والوں نے کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی ہے جو اللہ کے زلزلوں کو روک دے. اللہ کی قسم 2 رکعت میں وہ طاقت ہے بڑے سے بڑے زلزلے کو روک دے اور اس کا رخ بھی بدلوا دے. 2 رکعت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. آدمی کو ایٹم بم کی طاقت کا اندازہ ہے, اپنے اسباب کا اندازہ ہے, 2 رکعت کی طاقت کا اور 2 رکعت کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. صحابہ نے کیا مسئلے حل کرائی 2 رکعت کے ذریعے سے, کیا کام ہے. 2 رکعت کے راستے سے اگر طوفان آ جائے, طوفان آ جائے ہے, بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں جو اللہ کے طوفان کو روک دے, اللہ کے طوفان کو روک دے. ہے کوئی ایسی اجازت ہے؟ میں میرے بھائیوں 2 رکعت کے اندر وہ طاقت ہے بڑے سے بڑے طوفان کو روک سکتی ہے اور بڑے سے بڑے طوفان کے رخ کو بدلوا سکتی ہے. 2 رکعت صحابہ نے ایسے کیا. میرے بھائیوں اگر دور صحابہ میں زلزلہ آیا یا طوفان آیا ہے یا میرے دوستوں قحط آیا ہے, انہوں نے عمل کے راستے سے اپنے مسئلے کو حل کرا لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط آ گیا اور قحط بھی بہت زیادہ بالکل تنگی, بچے بھوکے مرنے لگے, بچے بھوکے بھی, عورتیں بھوکی, مرد بھوکے, سب بھوکے. انہوں نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ مدینے میں قحط ہوا ہے, اس لیے مدینے سے مصر سے میرے دوستو اناج اور مختلف ضرورت کی سامان کو جو ہے روانہ کرو. مصر کے گورنر نے امیر المومنین کا خط ہوا ہے, امیر المومنین کے خط پڑھتے ہی مصر سے اتنا سارا غلہ اور اتنی ساری چیزیں روانہ کریں کہ ایک چھوڑ میرے دوستو مدینے میں تھا اور ایک چھوڑ جو ہے مصر کے قاہرہ میں تھا. اتنا لمبا ایسی سواریاں اور اس پر لاد کر مال بھیجا. میرے بھائیوں ایک صحابی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, عمر کو کیا ہو گیا, یہ اسباب سے اپنے مسئلے کو حل کرانا چاہتے ہیں. جتنا مال مصر سے آیا ہے اگر اللہ نے قحط کو ختم نہ کیا تو مال ختم ہو جائے گا, قحط ختم نہیں ہو سکتا. قحط اللہ نے بھیجا ہے میرے دوستو, مال سے قحط ختم نہیں ہوتا, اسباب سے قحط ختم نہیں ہوتا.
کہا کہ عمر کو کیا ہو گیا؟ عمر تو بڑا سمجھدار تھا، آج عمر نے کیا کیا؟ میرے دوستو حضرت عمر رونے لگے اور اپنے مشرین کو اور مشورے والوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے رائے دی، امیر المومنین ہماری رائے یہ ہے کہ ہم میدان میں نکلیں اور سب استغفار اور نماز پڑھیں اور نماز کے راستے سے اللہ کی مدد کہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے قحط آیا ہے، استغفار اور نماز کے راستے سے میرے دوستو اللہ معاف کر دیں گے اور قحط ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو حکم دیا، سب نے جو ہے میرے دوستو میدان میں اتر کر یہ عمل کیے، آپ یقین جانیے قحط ختم ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔